نماز دیکھو چند منٹوں کی چیز ہے اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، تو دن میں 5 مرتبہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کوئی ملک اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے نماز دن میں 6 فرض ہو یا کسی کے لیے 4 ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک عام امتی پر بھی 5 نمازیں روزانہ فرض ہیں۔ پھر ان کے لیے اوقات مقرر فرمایا کہ یہاں سے وقت شروع ہو گیا اور اس وقت ختم ہو جائے گا، اور ان کے لیے شرائط عائد فرمائی ہے کہ وضو کرنا ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا، جگہ پاک ہوگی، کیونکہ یہ عام عبادت تو نہیں ہے، ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے حضور میں بندہ اپنی بندگی اور نیاز مندی بجا لاتا ہے۔ پھر نماز کے لیے جگہ متعین ہو گئی کہ مسلمان مسجد میں جا کے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، لیکن اگر جماعت نہ ملے اور مسجد نہ ہو تو پھر بھی نماز بدستور فرض ہے، اور آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین پر ہر جگہ وضو بھی ہو سکتا ہے اور ہر جگہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض امتیں ایسی گزری ہے کہ جن کی عبادت معبد خاص کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس امت کو سہولت دی تاکہ یہ کبھی بھی بے نمازی نہ رہے، اور مرد کے لیے جتنے شرائط ہیں خواتین کے لیے وہ نرم کر دی گئی، جماعت ساقط کر دی گئی، اذان اور جماعت ختم کر دی گئی، مسجدوں میں آنا روک لیا گیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس کی ضرورت دین حجاب اور تستر موجود تھا، اس کا لحاظ کر دیا گیا۔ پھر اس مسلمان کی 2 حالتیں ضعیفی کی، ایک بیماری تو فرمایا چلو بیٹھ کر بغیر پانی کے تو تیمم کر کے، حالت عذر جسے کہتے ہیں، اور ایک حالت سفر ہے جس میں آدمی گھر بار چھوڑ کر دور جاتا ہے، اسے سخت اندیشہ اور پریشانی پیش آتی ہے کہ بہت ممکن ہے اس کو وہ آرام اور راحت نہ ملے جو گھر پر اور اپنے شہر میں ہوتی ہے، تو 4 فرض کو 2 کر دیا گیا، اور بقیہ نماز اپنے حال پر برقرار ہے۔ سفر کے اندر سنت مؤکدہ تو غیر مؤکد ہو جاتی ہے، لیکن افضل اور بہتر پڑھ لینے کو کہا ہے حالت راحت میں، اور زحمت اور تکلیف کی حالت میں سنن کو ترک کرنے کو بہتر کہا ہے۔ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، مصنف میں ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق میں ابن شہاب کا مقولہ ہے تابعین سے کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر کے اندر جب دقت اور دشواری زیادہ ہو تو سنت نہ پڑھی جائے، صرف 2 رکعت فرائض پر اکتفا کیے جائے۔ وہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ ہندو وغیرہ جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی مسلمانوں کی نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، تو اس نے 4 رکعت 2 پڑھ لی نا، عصر کا وقت تھا یا ظہر کا تھا، تو ہندو نے کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ شارٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا نہیں، اس وقت سفر کی وجہ سے اس طرح کا حکم آیا ہے، اس وقت اگر قصدن کوئی 2 کو 4 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا۔ امام احمد اور ظاہریہ کے ہاں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور ائمہ کے ہاں نماز ہو جاتی ہے، خاص کر حنفیہ کے ہاں جب پہلا قاعدہ ہو چکا ہو، لیکن افضل اور بہتر نہیں ہے، اور قصدن ایسا کرنا گناہ اور معصیت کا باعث۔ 4 فرض سفر میں 2 ہو جاتے ہیں، اور سفر اس کو نہیں کہتے کہ کوئی گلشن اقبال سے لانڈی روانہ ہو جائے یا
گلستان جوہر والے ایمپریس مارکیٹ روانہ ہو جائیں تو سفر کا سننے میں آیا ہے کہ ایسے جاپانی مسلمان بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو فقہ اور اہل فقہ سے محروم کیا ہے ان کی یہی قسمت ہے کہ ان کو کچھ احکام اور عبادات کے توازن کا پتہ ہی نہیں۔ یہ سزا ہے ان اکابر اور ائمہ کی بے احترامی کا جن کا ماننا ضروری ہے، اور وہ نہیں مانے جاتے ائمہ مجتہدین اور ان کی فقہ، تو آدمی پھر سرگردان ہوگا، اور سرگردانی کے عالم کے اندر اس کو چین نہیں آتے، وہ بے چین بیٹھا رہتا ہے، تو وہی بے چینی پھر اس کی عبادات میں بھی دکھائی دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے 3 مرحلے بیان کیے تھے، اور وہ 3 مرحلے ہمارے انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل بنتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے شہر یا گاؤں اور اس کے متعلقات اور مضافات سے 48 میل دور جا رہا ہو اور اپنے شہر اور اس کے متعلقہ گراؤنڈ، میدان، زمینیں، قبرستان، مل، کارخانے، فیکٹریز چھوڑ کر باہر نکلے تو مسافر سمجھا جائے گا۔ صرف جانے سے بھی نہیں ہوگا اگر نیت نہیں ہے، اور صرف نیت سے بھی نہیں ہوگا اگر چلا نہیں گیا۔ تو اسٹیشن کے اندر، ریلوے اسٹیشن میں کوئی مسافر نہیں ہے، جو آ چکے ہیں وہ شہر پہنچ چکے ہیں، اور جو جانے والے ہیں وہ شہر سے نکلے نہیں ہیں، تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اور ایئرپورٹ پر کوئی مسافر نہیں ہے، یعنی اس شہر کا آدمی، جیسے کراچی ایئرپورٹ ہے تو کراچی والے ابھی گئے نہیں ہیں، مقیمین ہیں، اگرچہ نیت کر چکے ہیں، سامان باندھ کے آئے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پوری پڑھی جائے گی۔ اور جو یہاں آ چکے ہیں، فلائٹ سے اتر چکے ہیں، وہ اپنے شہر پہنچ چکے ہیں، لہذا مسافر نہیں رہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر تو مسافر وہ ہوں گے جو لاہور جانے والے ہیں، یا پشاور یا کوئٹہ یا اور کسی شہر میں، اور چند لمحوں، چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے کراچی میں قیام کیا اور اگلی فلائٹ کے انتظار میں ہے، تو وہ تو ایئرپورٹ پر ہو یا شہر میں آئے، ان کی نیت 15 دن قیام کی نہیں ہے، لہذا وہ مسافر ہوں گے۔ کسی شہر اور آبادی میں جب مسافر پہنچے تو اس شہر اور آبادی میں اگر اس کا اپنا گھر ہے یا جائیداد کا کوئی ٹکڑا باقی ہے، یا وہاں پیدا بھی ہو چکا تھا اور کچھ نہ کچھ سامان بھی زمین اور گھر کی شکل میں موجود ہے، یا اس نے وہاں شادی کی ہے اور کچھ متعلقہ جائیداد کا ٹکڑا وغیرہ باقی ہے، تو یہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ ایک شخص کے بہت سارے وطن اصلی ہو سکتے ہیں، ایک گھر اس کا کراچی میں ہے، دوسرا لاہور میں ہے، تیسرا اسلام آباد میں ہے، چوتھا پشاور میں ہے۔ اب وہ جب ان شہروں میں پہنچے گا تو بوجہ اپنی جائیداد وہاں ہونے کے فوراً مقیم ہو جائے گا، ایک نماز کا وقت کیوں نہ ہے۔ اور ایسا شخص جو وطن اصلی ہونے کی وجہ سے مقیم ہوتا ہے، اس کے لیے مدت کا کوئی تعین نہیں ہے، تھوڑی مدت ہو یا زیادہ مدت ہو، پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، اور اس وقت جو نماز ہو وہ پوری ادا کی جائے گی۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی ملک کا رہنے والا ہے، کسی شہر کا، لیکن وہاں سے گھر بھی ختم کر دیا، کوئی زمین اور جائیداد بھی باقی نہیں ہے، اور کسی اور شہر میں جا کے آباد ہو گیا۔ تو فقہاء نے جو لکھا ہے کہ الوطن الاصلی یبطل بمثلی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اس جیسا ایک اور وطن اختیار کر لیا اور آبائی وطن میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو یہ شخص جب وہاں پہنچے گا بوجہ گھر بار نہ ہونے کے، یہ وہاں مسافر ہوگا، وہاں مسافر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، اللہ اکبر،
اور آپ نے ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھائی تو آپ نے اعلان کیا کہ اتموا صلاتکم فإنا سفرا، تم لوگ پوری پڑھ لو اور میں 2 پڑھاؤں گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیفا وقد ولدت بمکہ، کیسے آپ یہیں کے تو ہیں؟ تو حضرت نے بڑے درد و غم کے ساتھ فرمایا کہ انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے ہجرت کے غصے میں ہمارے مکانات قبضہ کر کے بیچ دیے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کفایت المفتی کے اندر اس سے استدلال کرتے اور بھی بڑے فقہاء ہیں کہ اگر اپنے شہر میں کسی کا گھر اور جائیداد نہ رہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا، واپس آ کر یہاں تک کہ کوئی گھر اور جائیداد بنائے یا کم از کم 15 دن رات کی نیت کر لے۔ اپنے اس وطن اصلی کے علاوہ دوسرا وطن اقامت کا ہوتا ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کم از کم 15 دن رات رہے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں 15 دن رات کراچی اور حیدرآباد میں رہوں گا تو یہ مقیم نہیں ہوگا، کیونکہ 2 شہروں میں ایک وقت کے اندر مقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں دن میں کراچی میں رہوں گا اور رات کو حیدرآباد جاؤں گا تو بھی مقیم نہیں ہوگا۔ مبیت بالبلد ضروری ہے، شہر کی طرف نسبت تب ہوگی جب رات وہاں گزاری جائے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں 15 دن یہاں رہوں گا 15 دن یہاں، تو یہاں بھی مقیم ہو جائے گا، وہاں پہنچ کے بھی مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں 14 دن یہاں رہوں گا تو مقیم نہیں ہوگا۔ 15 دن کم از کم ضروری ہے۔ پھر یہ کہ نیت اقامت مستقل بالذات کی ضروری ہے، جو اپنے اختیار کا مالک ہو۔ مثلا امیر کی نیت معتبر ہے، مامور کی معتبر نہیں ہے۔ فوجی بریگیڈ یہاں کراچی منتقل ہو گئی اور بریگیڈیئر صاحب نے اعلان نہیں کیا ہے، فوجیوں کی نیت معتبر نہیں ہے، ان کو ابھی حکم دیا جائے گا کہ روانہ ہو جاؤ، چلنا پڑے گا۔ اس بریگیڈ کا جو سربراہ ہے وہ پکا فیصلہ سنا دے کہ ہم کو کم از کم یہاں 15 دن رہنا ہے تو سب مقیم ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں نے رہنا ہے اور پھر وہ اچانک چلا بھی گیا تب بھی اقامت کی نماز جو پڑھی گئی وہ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی نیت نہیں ہے اور وہ 10 سال اس شہر میں رہا تو مسافر رہا ہے، اقامہ نہیں کر سکتا ہے، نیت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح خاتون خاون کے بغیر نیت نہیں کر سکتی ہے، وہ مستقل بالذات نہیں ہے، وہ احکام اور اطاعت کے اندر خاون کا پابند ہے۔ اور شاگرد جب تک استاد کے زیر اثر اور محتاج تعلیم ہو تو ان کے حکم کے بغیر وہ مقیم نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان سے منسلک ہیں۔ ہر وہ شخص جس کا اپنا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کی اپنی نیت اقامت و سفرت معتبر نہیں ہے، بلکہ جو اس کا بڑا ہے اس کی نیت سے وہ مقیم ہوگا۔ اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک نماز کے شروع میں مسافر تھا اور وقت ختم ہونے کے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا۔ اس کی کئی صورتیں ہوگی۔ ایک شخص لاہور سے کراچی آیا اور اس نے جانا ہے، اذان ہو گئی ہے ظہر کی یا عصر کی، اس کو واپس جانا ہے، ارادہ نہیں ہے ٹھہرنے کا۔ جب تک اس کی نیت سفر کی ہے، اگر وہ اپنی نماز پڑھنے لگے تو 4 فرض 2 پڑھے گا، لیکن اچانک اس نے اندازہ لگایا کہ مجھے 15-20 دن قیام کرنا ہے تو اب یہ مقیم ہو گیا۔ یا ایک شخص کراچی پہنچنے سے پہلے ریل گاڑی میں پتہ چل گیا کہ وقت داخل ہوا، اگر اس نے وہیں پر نیت باندھ کے پڑھ لی تو 2 رکعت فرض کافی ہے، سفر میں فرض 2 ہی ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھی
اور کراچی پہنچ گیا اپنے شہر میں تو بغیر نیت کے مقیم ہو گیا، اب جو پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا۔ ان الوجوب يتعلق بآخر الوقت الاختیار لتعلیل المختار۔ یا ایک شخص کراچی سے روانہ ہو رہا تھا، وقت داخل ہو چکا تھا، اگر وہ پڑھ لیتا تو پوری پڑھ لیتا، لیکن اس نے نہیں پڑھی، سستی کی، یا یہ خیال تھا کہ آرام سے پڑھوں گا۔ جب گاڑی کراچی کے حدود سے باہر نکلی، اب وہ پڑھنے لگے تو 4 فرض 2 پڑھے گا، کیونکہ وجوب کا تعلق آخر وقت سے ہے، اعتبار بھی آخر وقت کا ہے۔ پہلے ایک نیت تھی اور اس کے مطابق نماز پڑھی، اور وقت کے اندر اندر نیت بدل گئی، پڑھی ہوئی نماز درست سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں پڑھی گئی ہے تو نیت متاخرہ بعد میں جو نیت کی گئی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مقیم 4 پڑھنے والا 2 پڑھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے، اور امام مقیم کی وجہ سے مسافر مقتدی امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ یہ کوئی افضل بات نہیں ہے کہ مسافر کی نماز مسافر ہی پڑھائے، نہیں، امامت کے افضل آدمی مسافر ہو یا مقیم ہو، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر مسافر امام مقیمین کو نماز پڑھائے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ ایک مہمان آیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ حضرت نماز پڑھا لیں، وہ مسافر ہے، وہ 2 پڑھائے گا اور مقیمین پیچھے 4 پڑھیں گے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی مقیم ہمارے مولانا صاحب خود موجود ہے، مسافر کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح مسئلے کا اجرا ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور صحابہ مقیم ہو گئے تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم پوری پڑھ لو، اور نماز آپ ہی نے پڑھائی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ جس طرح یہ پتہ چل گیا کہ امام مقیم کی وجہ سے اس کی اقتداء میں مسافر پڑھنے والے امام کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے، اسی طرح اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیمین ہو تو امام کی وجہ سے 4 کو 2 نہیں کر سکتے ہیں، یہ سفر سے متعلق ہے۔ البتہ آخری 2 رکعتوں میں یہ مقتدی 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر جب فارغ ہو جائیں گے اور اپنی بقیہ 2 رکعت پڑھیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یہ تو سلام نہیں پھیریں گے، ان کے 2 باقی ہے، کھڑے ہو کر 2 رکعت آخری بغیر قرات کے پڑھیں گے، بغیر قرات کے ایک اندازے سے کھڑے ہوں گے اور پھر رکوع سے اپنا معاملہ شروع کر دیں گے۔ مسائل پر جب تک عمل نہ ہو، یاد رکھنا بھی چیستان کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں بڑے بڑے دیوبند کے فضلاء اور اکابر امت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ کہیں امام صاحب مسافر تھے تو علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ آخری 2 رکعتوں میں کیا کریں گے؟ کہا آپ نے فاتحہ پڑھو۔ میں موجود تھا تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا نہیں، آخری رکعتوں میں مقتدی امام مسافر کے پیچھے قرات نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ان کو اس وقت کتاب کون دکھائے؟ مجھے یاد آیا کہ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں شام کے قاضی نشاط آئے تھے اور حضرت نے ان سے ظہر پڑھوائی اور اعلان اس طرح کیا کہ بقیہ 2 رکعت بغیر قرات کے اندازے سے پورا کرو، چونکہ حضرت بنوری کا علمی قد و قامت علماء میں مسلمہ ہے۔ ان کا نام سن کر سب نے کہا کہ ہاں بھائی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اندازے سے کھڑے رہو۔ جب نماز ختم ہوئی تو مجھے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ کو مولانا بنوری سے یاد تھا۔ میں نے کہا مولانا بنوری تو کراچی میں ہے اور تدفین ہو گئی، یہ نورالرضا یہاں پڑھی، اٹھا کے دیکھو لکھا ہوا ہے۔ میں نے عوام میں آپ کا پردہ رکھنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ انہیں کچھ یاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی تو بدبختی ہے اس زمانے کی، لوگ مولیوں سے مسئلے پوچھتے وطروں کے بعد نفل، ان کو کک بھی یاد نہیں ہے۔ کوئی سے 23 شوال پوچھتے، ہاں رکھ لے، بڑی شوق سے رکھ لے، بڑے شوق سے رکھ لے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 12 بجے سے پہلے شوق سے لوگ نفل پڑھ رہے تھے شیطان کو راضی کرنے کے لیے،
بڑے شوق سے آپ کرتے رہے، دلیل سے نہ کریں، شوق سے کریں۔ تمام بدعات جو چل رہی ہے وہ شوقیہ چل رہی ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، بدعت نہیں دیں گے، چھوڑیں گے۔ جہنم جانے کے لیے وہ تیار ہے لیکن بدعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو قد و قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، جتنا اونچا پیڑ تھا اتنا گھنا سایہ نہ تھا۔ فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے، ہمارے یہاں کلاس 1 کا طالب علم پڑھتا ہے، نور الاضاء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر امام کے اقتداء میں مقیم لوگ قرات نہیں کریں گے، اور یہی اصح اور مفتابی قول ہے، خلاف لشمس الائمہ السرسی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو کبھی کبھی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا حسن جان صاحب دامت برکاتہم محدث سرحد، وہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں قصدن ان کو آگے کرتا ہوں۔ کبھی کبھی حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کر دو گے، میں نے کہا یہ تو علمی درسگاہ ہے، یہ کیوں پریشان ہوتے؟ یہ تو کوئی مارکیٹ اور شاہراہ عام کی مسجد نہیں ہے جہاں پر ہر قسم کے گل گوتھڑا نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تو 90% علماء و طلباء ہیں، اور جو ان کے ساتھ نمازی ہیں وہ بھی ان سے کم نہیں ہے، پورا دین سیکھنے والے یہاں آتے ہیں۔ ہزاروں کا ایک اجتماع تھا، اس میں مجھ سے کہا کہ نماز کون پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا۔ کہا آپ تو مسافر ہیں؟ میں نے کہا یہی تو مزے والی بات ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا لوگ نہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مسئلہ ان کو سمجھاؤ کہ مسافر کے پیچھے کیسے پڑھیں۔ کہا مجھے معلوم نہیں، یہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے، امام مہدی آ جائیں گے، یہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ حضرت اقدس فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام میدان علم و عمل کے شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کوڑا ہٹک تشریف لائے تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عشاء کی نماز کی درخواست کی کہ آپ پڑھا لیں۔ مفتی صاحب بہترین امام اور قاری تھے، ہر میدان کے امام تھے۔ حضرت نے بڑی اچھی نماز پڑھائی، اور وہ پختونوں کو سمجھانے کے لیے نماز سے پہلے بھی اعلان کیا کہ میں 2 رکعات کے بعد سلام پھیروں گا، تم نہ پھیرنا، اور اٹھ کر کے اپنی نماز اندازے سے پوری کر کے آخری قاعدہ کر کے سلام پھیرنا۔ تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسجد جو ہے وہ ذرا خوانین کی مسجد ہے، مالداروں کی اور سیٹوں کی، جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، مگر جاہل اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ہونا چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جب نماز ختم کی اور پیچھے لوگوں نے بھی 2 رکعت پڑھ کر اپنی پوری کی، تو کونے سے ایک سیٹھ صاحب بڑے نواب نے، جاگیردار نے آواز دی کہ مقیم امام کے ہوتے ہوئے مسافر امام کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نمازیں پڑھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب تو مجتہد تھے، حضرت نے وہیں سے آواز دی تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم کی نماز ہوتی ہے، اور آپ کو یہ پریشانی آئندہ نہ رہے۔ اور حضرت نے باقاعدہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سے ناراضگی ظاہر کی کہ حضرت یہ پہلا واقعہ ہے آپ جیسے شیخ الکل فی الکل کی مسجد میں، ایسے کرات مرات ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مشق ہو جائے اور خوف و ہراس ان کا ختم ہو جائے۔ مسائل تو عمل سے یاد ہوتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ہے کہ ان کو تمام احادیث حفظ تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا نا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے، تو جو جس چیز پر عمل ہو جائے وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ آدمی کیسے بھولتا ہے۔ پھر یہ ضروری اور اہم مسائل جو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان بھی کم ہے، کتابوں میں ہے یا درس میں ہے، جمعے اور مجامع کے اندر ان کا بیان کم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ نازک موڑ اس کے جو بہت ضروری ہے وہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اکثر لا علم رہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور اخبارات کے ذریعے کبھی کسی نے دین نہیں سیکھا ہے، ورنہ پھر فاضل اخبار اور فاضل ٹیلی ویژن اور فاضل وی سی آر بھی کہلاتا،
ایک جشن ان کی خوشی کا بھی منایا جاتا ہے۔